صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق فوق النبیین فی وفی خلق فوق النبیین فی خلق وفی خلق ولم ینالوا فی علم ولا کرم صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً عاجزاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو محبت مصطفیٰ والا، رحمت مصطفیٰ والا، اطاعت مصطفیٰ والا بنا دے، تاکہ ہم آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ جس کی زیارت کرنے کا ہماری آنکھوں کو شرف حاصل ہو رہا ہے اور ہماری سماعت کو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ منہاج السوی سے حدیث نمبر 24 ہے۔ تو آپ یہی سمجھیں کہ ہم قدم بہ قدم ہم روز بروز جسے کہتے ہیں نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نگاہ کے لیے، توجہ کے لیے، فقیری کے لیے، اسیری کے لیے، حضوری کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول فرما لیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ عطا فرمائے، اپنا فیضان عطا فرمائے، تاکہ ہم ان کے در کے منگتے بن کر بیٹھ جائیں، ایمان والے بن جائیں جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ صحابی تھے، ہم امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، محبت سے، تربیت سے، ان کی بارگاہ سے، تقوی اور طہارت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرما دے۔ تو جس اخلاص کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، وہی اجر لے کر آپ گھروں کو جائیں گے۔ تو آپ یہ سوچ کر بیٹھے، ہم صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تزکیہ، تقوی، تربیت، طہارت اور نور لینے کے لیے، رحمت اور اطاعت اور محبت کی خیرات لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جیسے صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کرتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ جو ہماری چل رہی ہے پچھلے چند ہفتوں سے، حضرت عمرو بن برہ جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ کدعا کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہی میں آپ کو پوائنٹ سمجھا رہی تھی کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو حاضری بہت ضروری ہے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ حاضری ایک دم سے نہیں ہوتی، ہماری بھی حاضری، ہم بھی چاہتے ہیں نا ہم در مصطفیٰ پہ ہماری حاضری ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گئے تو ہماری حاضری ہو گئی۔ حاضری کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نا، اس کے پہلے کچھ مرحلے ہوتے ہیں، اس کے پہلے کچھ مقامات ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کچھ اقدامات لینے ہوتے ہیں۔ یعنی دلگیری، جو میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ، دلگیری جو اللہ دنیا میں ہمیں دیتا ہے، آزمائشوں سے ہمیں دلگیری ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ دلگیری کیوں دیتا ہے؟ اللہ اس لیے دلگیری دیتا ہے کہ تم بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت والے بن جاؤ۔ اب تم، دلگیری تو تمہیں ملی ہے، اب تم عاجزی والے، اب تم سادگی والے، اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نسبت لے کر زاری والے،
فقیری والے اور اسیری والے، مسکینی والے اور حضوری والے، تاکہ تم حاضری کے قابل ہو جاؤ۔ حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا مجاہدہ جو اللہ ہمیں کرواتا ہے نا، تو جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ مجاہدہ اللہ اس لیے کرواتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے بن جائیں، متقی بن جائیں، مومن بن جائیں۔ تو یہ حکمت ہے، آج میں نے آپ کو حکمت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچو کہ جب اللہ ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی دنیا میں سہولت دی ہوئی ہے، نعمت ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ آزمائشیں کیوں دیتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ آزمائشیں اس لیے دیتا ہے کہ اللہ ہمیں نسبت مصطفیٰ والا بنانا چاہتا ہے، اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے آزمائشوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں میں، مجاہدوں میں، مشکلوں میں، جنگوں میں، تبلیغوں میں گزاری۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس راستے سے گزریں، محمد الرسول اللہ کی پیروی کے راستے سے گزریں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات، ہمارے ایسے واقعات، ایسے معاملات سے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کر دیتا ہے کہ ہمیں بھی پھر کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نسبت ملتی جاتی ہے۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہمیں بھی جب پھر دلگیری ملتی ہے تو ہم بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عاجزی میں، سادگی میں، زاری میں، مسکینی میں، فقیری میں اور حضوری میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو راز کی بات، بڑی راز کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور دیکھیں صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے، آپ سوچیں کہ وہ ایک دم سے حاضر نہیں ہوئے، وہ پہلے ان کا خیال، ان کی سوچ، ان کی نیت، انہوں نے سمت، انہوں نے راستہ، انہوں نے راہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہی میں آپ کو باتیں سمجھاتی ہوں نا کہ پہلے اپنی زندگی کی کیا سوچ، اپنی زندگی کی سوچ کا تعین کرو، سمت، پہلے سوچ کو ایک راستے پہ لے کے آؤ، پھر سمت کی ایک سمت کی طرف لے کر آؤ کہ میں نے اپنی سوچ دنیاوی نہیں رکھنی، میں نے اپنی سوچ قرآنی رکھنی ہے۔ پہلے تو آپ اپنی سوچ بدلیں۔ یہ دیکھیں آپ پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے نسبت بنانی ہے نا تو وہ بیٹھے بٹھائے نہیں بنے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے امتی بننا ہے تو آپ بیٹھے بٹھائے نہیں بنو گے، پہلے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنی سوچ کو بدلے۔ آج ہماری جو سوچ ہے نا، ہماری ساری سوچ دنیاوی ہے۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، ہم اپنے فائدے کا سوچتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو، یا اپنے اولاد کا، اپنے گھر بار کا سوچتے ہیں۔ ہماری سوچ دنیاوی ہوتی ہے یا مفاد والی ہوتی ہے یا اپنی عزت کی ہوتی ہے، ہم اپنی عزت کروائیں، یا اپنے مرتبے کی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے سوچ ہی تو بدلنی ہے آپ نے کہ میں نے آپ جیسے اگر آپ پوچھیں کہ ہم کیسے اللہ کی طرف آئیں، ہم کیسے روحانی ترقی حاصل کریں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے بنے، تو سب سے پہلے جو آغاز ہونا ہے نا، وہ آغاز آپ کی سوچ سے ہونا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ ہماری سوچ ساری نفسی ہے، ہماری سوچ دنیاوی ہے، ہماری سوچ ہمارے فائدے اور ہماری عزت اور ہمارے کہتے ہیں نا دنیا کے مرتبے تک رہتی ہے۔ نہیں، آج سے اپنی سوچ بدل لو کہ میں نے اپنی سوچ ہر حال میں میں نے اپنی سوچ قرآنی رکھنی ہے۔ میں نے جو بھی سوچنا ہے قرآن سے سوچنا، میں نے اپنی سوچ کو نفسی نہیں رکھنا، قرآنی رکھنا ہے۔ میں نے اپنی سوچ کو دنیاوی نہیں رکھنا، میں نے اپنی سوچ ایمانی رکھنی ہے۔ جو بھی سوچنا ہے ایمان کے حوالے سے سوچنا ہے، قرآن کے حوالے سے سوچنا ہے۔
دنیا اور خاندان کے حوالے سے نہیں سوچنا. یہ پہلا قدم ہے جو آپ کو اٹھانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنی سوچ کو بدلو، پھر آپ اپنی کہتے ہیں نا، پھر آپ نیت کرو. نیت کرو کہ میں نے آئندہ سے ہر کام میں نے سنت رسول میں کرنا ہے. ہر کام میں نے نسبت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ میں کرنا ہے. چاہے میرا خاندان جائے، چاہے میرے رشتے جائیں، چاہے میری دنیا کے فائدے جائیں، چاہے میری دنیا کی خوشیاں جائیں، میں نے ہر کام نسبت مصطفیٰ میں کرنا. آپ نے دیکھا، پہلے آپ نے اپنی سوچ کو بدلا، نیت کو بدلا، پھر آپ نے اپنی سمت کا تعین کیا. اب میں نے سمت کون سی لینی ہے؟ میں نے اپنے فائدے کی سمت نہیں جانا. پہلے آپ ہر کام اپنے فائدے کی سمت میں کرتے تھے، اپنی خوشیوں کی سمت میں کرتے تھے. نہیں، اب آپ نے اپنی سمت بنا لینی ہے صراط المستقیم. میں نے ہر کام صراط المستقیم پر کرنا ہے. وہ کیا ہوگا؟ ادائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ. یہ میری سمت ہوگی، بھلے دنیا میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، بھلے دنیا میرا ساتھ دے یا نہ دے، بھلے مجھے کوئی اچھا جانے یا برا جانے، میں نے اپنی سمت نہیں چھوڑنی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے آپ کے اندر پھر تبدیلی پیدا ہونی شروع. ہم بدلتے نہیں ہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نہ ہم سوچ بدلتے ہیں، نہ نیت بدلتے ہیں، نہ ہم اپنی سمت بدلتے. وہی بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بس اوپر سے علم آ جائے، اوپر سے باہر سے علم آ جائے اور میں بیٹھا بٹھایا میں متقی بن جاؤں، مسلمان بن جاؤں، مومن بن جاؤں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، اوپر سے کچھ نہیں ہوگا، باہر سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر سے سوچ نہ بدلی، آپ کے اندر سے نیت اور سمت نہ بدلی، جب تک آپ نے اندر سے اپنا راستہ نہ بدلا. باہر سے جتنا مرضی علم آپ لیتے رہو، باہر سے جتنا مرضی علم آپ لیتے رہو، وہ اندر جائے گا ہی نہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہو رہی ہے اور نیچے زمین پتھریلی ہے. کیا ہوگا؟ بارش جب پتھریلی زمین پر ہوتی ہے تو اس زمین میں کچھ بھی جذب نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے پہلے دل کی زمین کو نرم کرنا ہے، دل کی زمین کو تیار کرنا ہے، دل کی زمین کو پاک کرنا ہے. جب تک من کی زمین نرم نہیں ہوگی، پاک نہیں ہوگی، صاف نہیں ہوگی، تب تک جو باہر سے علم کا نور آ رہا ہے، جو علم کی بارش ہو رہی ہے، وہ اندر نہیں جائے گی. آپ سمجھ رہے؟ اور جب اندر نہیں جائے گی نا، تو پھر نہ آپ بدلو گے، نہ آپ پہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو کوئی اجر ملے گا، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کوئی مقام ملے گا. ساری کوشش بیکار جائے گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس لیے یہ جو کام ہے نا، یہ مجاہدہ، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. پہلے اپنے من کو پاک کرو، اپنی نیت کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنی نظر کو پاک کرو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مجاہدہ نظر سے شروع ہوتا ہے، نظر سے شروع ہوتا ہے. پہلے نظر کو پاک رکھو، پھر سوچ کو پاک رکھو، پھر من کو پاک رکھو. جب ہم یہ 3 کام کریں گے نا، اپنی نظر کو، اپنی سوچ کو، اپنے من کو پاک رکھیں گے، تو پھر جو اندر من کی زمین ہے وہ بھی پاک رہے گی. دل کی زمین دل سخت نہیں ہوگا، دل مفاد پرست نہیں ہوگا، دل دنیا پرست نہیں ہوگا، دل مال پرست نہیں ہوگا، دل موقع پرست نہیں ہوگا. اب سمجھ رہے؟ تو جس کا دل ایسا نہیں ہوتا نا، اس کا دل پاک ہوتا ہے. وہ پھر اپنے مفاد کے لیے نہیں سوچتا، وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں سوچتا. اس کی سوچ قرآنی ہوتی ہے اور وہ اپنے رحمان کو راضی کرنے کے پیچھے ہوتا. تو جو قرآن سے سوچتا ہے، جس کی سوچ قرآنی ہوتی ہے نا، جس کا راستہ صراط المستقیم ہوتا ہے، جس کا راہبر رسول اللہ ہوتے ہیں، بس وہی بندہ ہے جس کے دل پر علم کا نور جب اترتا ہے نا، تو وہ نور اللہ نور. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تاک تاک میں ایک چراغ، چراغ میں ایک فانوس.
پھر اس کا دل اور اس کا روح چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آیا ہے سارا؟ تاک تاک میں چراغ، تو جب تک یہ چراغ روشن نہیں ہوگا نا، جو تاک میں اللہ نے چراغ رکھا ہوا ہے، یہ من ہمارا چراغ ہے۔ یہ سوچیں گہری باتیں، یہ تاک میں جب تک یہ چراغ روشن نہیں ہوگا نا، تب تک یہ فانوس جو اوپر سے فانوس ہے نا، یہ جو علم کا فانوس اوپر اللہ دے رہا ہے ہمیں، یہ روشن نہیں ہوگا جب تک وہ تاک اندر جو چراغ ہے وہ روشن نہیں ہوگا۔ تو اس چراغ کو روشن کیسے کرنا ہے، یہی تو میں آپ کو آج بتا رہی تھی۔ پہلے اپنی سوچ بدلو، پھر اپنی نیت بدلو، پھر اپنی سمت بدلو، پھر اپنا راستہ بدلو زندگی میں، پھر کوئی راہبر لو۔ اس کے لیے کہتے ہیں نا، راہ دے ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لمنی، مر ویسے وچ راہ دے۔ تو کوئی راہبر ہوتا ہے، کوئی رہنما ہوتا ہے، کوئی مرشد ہوتا ہے جو آپ کو ان ساری چیزوں سے نکالتا ہے، ان گڑوں سے آپ کو نکالتا ہے کہ اپنی سوچ بدلو، اپنی نیت بدلو اور اپنی سمت بدلو اور اپنا راستہ بدلو۔ پہلے تو مرشد نکالتا ہے اور پھر اس راستے پر چلاتا ہے۔ دیکھیں چلنا بھی بڑا مشکل کام ہے، پہلے تو نکلنا بڑا مشکل ہے، ان چیزوں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، ان گڑوں سے۔ کون سے گڑے؟ جہاں شیطان ہمیں گاڑ کے رکھتا ہے، شیطان ہمیں ساری زندگی جہالت میں رکھتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے ہم غفلت میں رہیں، لا الہ الا اللہ تو کہیں، شیطان کہتا ہے محمد رسول اللہ کے پیچھے نہ جانا۔ شیطان ہمیں غفلت میں رکھتا ہے، شیطان ساری زندگی ہمیں جہالت کے گڑے میں رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اپنے آپ جنت میں چلا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں تجھے اٹھ کے مجاہدہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں اللہ کے راستے میں تجھے محنت کرنے کی۔ یہ شیطان ہمیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے زبانی کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، بس تو جنت میں ہی جائے گا، تو پیدائشی جنتی۔ اس کو کہتے ہیں جہالت۔ شیطان ہمیں غفلت اور جہالت کے گڑوں میں دبا کے رکھتا ہے اور پھر ہم سے ظلمت کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے فائدے کے پیچھے دوڑتے ہیں، انجانے میں گناہ کر جاتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، انجانے میں گناہ کر جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے غفلت اور جہالت ہے نا، اس لیے پھر ہم ظلمت والے بھی بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر ہم منافقت والے بھی بن جاتے ہیں، کسی کے آگے کچھ، کسی کے آگے کچھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہم ہماری جیسے یہودی کرتے تھے، اپنا فائدے کے لیے جہاں فائدہ دے کر وہاں بیٹھ جاتے، ہم بھی ایسے کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی خاوند کو خوش کیا، کبھی خاندان کو خوش کیا، اللہ کو خوش کرنے کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں ساری زندگی غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت میں رکھتا ہے، اور وہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ کام پھر ایک استاد، ایک مرشد کا ہوتا ہے، جو پہلے آپ کو قلب کو بینا کرتا ہے۔ قلب شیطان نے اندھا کیا ہوا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، شیطان نے یہ حجاب ڈال ڈال کے، پردے ڈال ڈال کے، اندھیرے وسوسے ڈال ڈال کے، شیطان ہمارے من کو اندھا بنا کے رکھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو خوش ہے نا، بس تیرے سے اللہ خوش ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے نا، تیرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ شیطان اس طرح کے پردے، حجاب ہمارے دل پر ڈالتا ہے اور ہمیں مجاہدہ کرنے سے روکتا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں چلنے سے روکتا ہے، اور اسی میں ہمیں خوش رکھتا ہے کہ ہم پیدائشی کلمہ گو، ہم متقی مسلمان ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، قاری ہیں، صحیح ہیں، غنی ہیں۔ شیطان ہمیں متقی نہیں بننے دیتا، مومن نہیں بننے دیتا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ پانے نہیں دیتا۔ تو یہی تو صحابہ کرام کو فکر ہوتی تھی کہ ہم حالی، حاجی، نمازی نہیں بننا چاہتے، ہم قاری صحیح نہیں بننا چاہتے، ہم سب سے پہلے در مصطفیٰ کے منگتے بننا چاہتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد، ہمارے مربی کے طور پر، ہمارے معلم کے طور پر، ہمارے راہبر کے طور پر اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم کچھ بن پائیں گے، تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی، تو ہمارا قرآن قبول ہوگا، قرآن کی سمجھ آئے گی، تو ہمارے من کا تزکیہ ہوگا۔ یعنی پہلے ہم در مصطفیٰ کی نسبت لیں، یہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھا رہی تھی کہ نسبت پہلے لینی ہے، پھر ہم یعنی کہ کچھ بنیں گے۔
لیکن یہی تو شیطان ہم سے ہٹاتا ہے۔ آج اب دیکھیں ہم سب کچھ بن جاتے ہیں، اپنے طور پہ سب کچھ بن جاتے ہیں، قاری بھی، حاجی بھی، صحیح بھی، نمازی بھی، لیکن ہم جو نہیں بنتے نا، متقی نہیں بنتے، اس لیے کہ ہم در مصطفیٰ کے منگتے نہیں بنتے، در مصطفیٰ سے اپنی نسبت نہیں لیتے، تزکیہ، طہارت، تقویٰ در مصطفیٰ سے نہیں لیتے۔ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ شیطان نے کہاں ہمیں ورگلایا ہوا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نمازی ہے نا، کوئی ضرورت نہیں تجھے مجاہدہ اور نسبت لینے کی۔ جو پہلا قدم تھا لینے کا، شہادہ اور مجاہدہ، جو پہلا قدم ہمارا ہونا چاہیے تھا، شہادہ اور مجاہدہ، وہاں سے شیطان ہمیں ہٹا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو پیدائشی ہی مسلمان ہے، تو پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوا ہے۔ یہاں سے وہ ہمیں ہٹا دیتا ہے پہلے قدم سے، اور کہتا ہے بس تو بن جا نمازی، نماز پڑھنی سیکھ لے، قرآن پڑھنا آتا ہے نا، حج کر لیا، تیرے فرض سارے پورے۔ ایسے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہی تو دھوکہ ہے جس سے صحابہ کرام بچتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے، کوئی سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے، تو وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ کوئی حاجت ہوتی تھی یا کوئی ضرورت ہوتی تھی، کوئی انہیں دنیا کی یا آخرت کا کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا نا، وہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک حاجت، ضرورت، حتیٰ کہ صحبت کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہ دیکھیں جب آتا تھا کوئی تو وہ ایک عام انسان ہوتا تھا، جب بیٹھتا تھا، آنے والا جو ہوتا تھا آدمی ہوتا تھا، کوئی آدمی ہوتا تھا، جب بیٹھتا تھا تو وہ صحابی ہو جاتا تھا۔ آپ سوچو یہ۔ اسی طرح آج ہم بھی ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں آپ کو پتا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ رحمت کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم بھی جب آئے تھے، ہم بس ایک عام انسان بن کر آئے، لیکن جب ہم نے بیٹھے، ہم نے سمجھا، ہم نے سنا، ہم نے نسبت در مصطفیٰ سے قائم کی، تو ہم بھی پھر امتی ہو گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پہلے جو ہمیں سب سے پہلے بننا چاہیے، نمازی بننے سے پہلے اگر کچھ بننا ہے نا، حاجی بننے سے پہلے کچھ بننا ہے نا، تو سب سے پہلے امتی بنو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ ہم حاجی تک بن جاتے ہیں، ہم تو عاشقی میں بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے نا، امتی، وہ ہی نہیں بنتے۔ باقی سارا کچھ بن کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میں تو حاجی تک کر آیا، اب تو میں بہت درجے والا ہو گیا۔ لیکن جو پہلا قدم تھا، امتی، آپ سمجھ رہے ہو؟ امتی یعنی داخلہ لیتے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخلہ لیتے، پھر آپ حاجی بھی بنتے، نمازی بھی بنتے، صحیح بھی بنتے، غنی بھی بنتے، قاری بھی بنتے، آپ جری بھی بنتے، غازی بھی بنتے، متقی بھی بنتے۔ وہ بعد کی بات تھی، پہلے امتی تو بنتے۔ لیکن یہی تو اصل دھوکہ ہے جو آپ کو شیطان نے دیا، ہمیں دیا۔ وہ کہتا ہے امتی بے شک نہ بن، نمازی بن جا۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کے منزلیں طے کرتے، کہ درجے طے کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پا کر محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں، وفا میں، فنا میں، اتباع میں، رضا میں زندگی گزارتے، تو ہم محمد رسول اللہ والے بنتے، ہم ان کے امتی بنتے۔ آپ کو یہ گہرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ امتی ہی تو ہم نہ بنے۔ جب امتی نہ بنے تو متقی بھی نہ بنے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہ امتی بنے نہ متقی بنے۔ شیطان نے ہمیں کیا بنا دیا؟ شیطان کہتا نمازی بن جاؤ۔ نماز بھی کیسی؟ جب امتی نہیں ہے، جب متقی نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نمازی ہو سکتے ہیں؟ ہم ایسے جب نمازی ہوتے ہیں نا، بغیر امتی اور بغیر متقی کے، تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ایسے دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں پر اللہ کہتا ہے لعنت، ایسی نمازوں۔
ایسی نمازیں ایسے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن کہتا ہے وما یزید الظالمین الا خسارا، انہیں قرآن سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، انہیں نماز سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کتنے روزہ دار ہیں، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نہ امتی بنے نہ متقی بنے، چھلانگ لگا کے نمازی بن گئے، حاجی بن گئے، قاری بن گئے، صحیح بن گئے، اور یہ سمجھ ہی نہ آیا کہ جو پہلے کرنے کے کام اللہ نے پہلے کرنے کے کام جو اللہ نے بتائے تھے میں نے وہ چھوڑ کے تو اپنی مرضی کے کام کر لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اللہ کی مرضی چھوڑ کر جب اپنی مرضی کرو گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کوئی درجہ مل سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کو ایک مرشد چاہیے ہوتا ہے، مرشد چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی آپ کو پیروی سکھائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں ایک مرشد ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ وہ آپ کو درجہ بدرجہ، قدم بہ قدم، منزل بہ منزل لے کر چلتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کو گاڑی چلانے کے لیے ایک انسٹرکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسٹرکٹر آپ کو ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ نہیں؟ قدم بہ قدم سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو مجھے تو کوئی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا لوں گا گاڑی اپنی، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ بتاؤ؟ کیا بنے گا اس گاڑی کے ساتھ جس کو آپ خود ہی چلا رہے ہو گے؟ تباہی، تباہی اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ نہ گاڑی چلانی آتی ہے، نہ گاڑی چلانے کا شعور ہے، نہ رستے کا شعور ہے، نہ منزلوں کا پتہ ہے کہ کیسے چلانی، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شیطان نے ہمارے ساتھ مکر کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا تیری زندگی ہے، اپنی مرضی سے گزار۔ تو جب ہم سمجھتے ہیں میری زندگی تو میری مرضی، تو پھر میری تباہی بھی میرے رنگ پہ ہوتی ہے۔ تو یہی بات دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ پہلے صحبت کے لیے جاتے تھے، آدمی سے صحابی بننے کے لیے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے کہ نمازی سے پہلے، حاجی سے پہلے، اپنے آپ کو صحیح قاری غنی کہلوانے، عاشقی سے پہلے اپنے آپ کو سب سے پہلے امتی تو بناؤ، امتی تو بناؤ۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلمہ سکھایا ہے، سب سے پہلے رسول اللہ جب کسی کو اپنی تربیت میں لیتے ہیں، نگاہ میں لیتے ہیں، تو اپنا کلمہ سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ میرا منشور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھ چلنا ہے نا، اگر میرے امتی بننا ہے یا میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ لاہ عمل ہونا چاہیے۔ اس راستے پر یہ میں نے تمہیں اس طریقے سے چلانا ہے، لا سے میں نے تمہیں ہٹانا ہے۔ لا کیا ہے؟ لا نفس ہے، لا شیطان ہے، لا دنیا ہے۔ لا سے میں تمہیں ہٹاؤں گا۔ اگر تو تم مجھے مرشد مانتے ہو تو پھر میں تمہیں لا سے ہٹاؤں گا، چاہے تمہیں لا سے کتنا پیار ہے، لا تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب در کے منگتے بنتے تھے، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنا شہر ہجرت کر جاتے، لڑتے تھے اسلام کے لیے، مال و متاع لٹا دیتے، جانیں تک لٹا دیتے، لا کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ سمجھ رہے؟ ہم تو ساری زندگی لا کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بڑا نماز پڑھ کے کمال کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ آپ تو ابھی لا سے بھی پیچھے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جان قربان کرتے تھے، صحبت پر جان قربان کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ایک صحابی، دیکھیں جنگ کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہ سعد بن ابی وقاص کہاں ہیں، نظر نہیں آئے جنگ کے بعد، ان کا پتہ کرو۔ تو ایک صحابی گئے
ان کو ڈھونڈنے کے لیے، تو دیکھا یعنی کافی شہداء کی پڑے ہوئے تھے جسم مبارک، تو وہ دیکھتے جا رہے ہیں، سعد آواز دے رہے ہیں، سعد کہاں ہو تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو کتنے تو اس میں نہیں بولے، کیونکہ جتنے وہ کافی سارے جو وہاں پہ جسم پڑے تھے وہ شہداء کے تھے، تو ایک ہلکی سی آواز آئی کہ میں یہاں ہوں، تو انہوں نے دوڑ کے دیکھا تو وہ سعد بن ابی وقاص تھے، ابھی ان کی جان تھوڑی سی تھی بدن میں، آخری لمحے تھے یعنی۔ تو انہوں نے جا کے ان کو پانی دینا چاہا، ان کے ہاتھ میں پانی تھا، تو انہوں نے پانی پینے کی بجائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا حال، اپنی حالت کا رونا نہیں رویا، جاں بلب تھے، یعنی یہ دیکھیں خود جاں بلب تھے، زخموں سے چور چور تھے، آخری سانسیں آ رہی تھی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، پوچھ کیا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ شکوہ نہیں کر رہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، یا میں نے بڑی جنگ لڑی ہے اور میری اب جسم سے جان نکلنے کو ہے، نہیں، اس کو دیکھتے ہی پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو وہ صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، تو آگے سے انہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ بھی آئی نا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ دیکھیں انہیں فکر ہے تو رسول اللہ کی، کہ اگر ان پر آنچ آئی تو آپ فرماتے ہیں ہم اللہ سے کس یعنی کہ منہ سے ملیں گے، اللہ کے ہمیں کوئی بخشوا نہیں سکے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ بھی آ گئی۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنی جان بھی جا رہی ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر بھی انہیں فکر ہے، تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو میرا سلام دینا اور میرے ساتھیوں کو پیغام دینا کہ رسول اللہ کی حفاظت کرنا، ان پر آنچ بھی نہ آئے، ورنہ ہم اللہ کے آگے پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں گے، اللہ کے آگے ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا اگر رسول اللہ پر کوئی آنچ آ گئی تو۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ جو ہم میں آج نہیں ہے، ہم میں آج نہیں ہے یہ چیز۔ ہمارے اوپر ذرا پریشانی آ جائے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں اسلام کے راستے پہ چلنے لگی تو میرے اوپر یہ آزمائش آ گئی، میں تو جب سے کلاس میں آنا شروع ہوئی میں تو یہ تکلیف شروع ہوئی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات کو اس طرف لے جاتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو نسبت مصطفیٰ، یہی تو فرق ہے، میں آپ کو بتا رہی، ہم حاجی بھی ہوتے ہیں، ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پر شکوے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو صرف امتی بن جاتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاتا ہے، اس کی جان بھی چلی جائے نا وہ کبھی شکوہ نہیں کرتا، وہ اس بات کا شکر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل گئی۔ آپ سمجھ رہے ہو، جو امتی ہوتا ہے وہ تو اس بات کا شکر کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل گئی، دو جہاں کی رحمت مل گئی۔ چونکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم لا علم لوگ ہیں، بے شعور لوگ ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں،
لیکن پھر بھی نہ امتی ہوتے ہیں نہ متقی ہوتے ہیں، اس لیے ہماری زبانوں پر بات بات پہ شکوے ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہی تو بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ جو اصل کرنے کا کام تھا وہ امتی بننا تھا، متقی بننا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی فقیری اور پیروی کرنا تھا۔ تو صحابہ کرام یہ بات سمجھتے تھے، اس لیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ در مصطفیٰ انعمت علیہم کی صحبت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ وہ جان سے بڑھ کر سمجھتے تھے، ہمارے جان سے بڑھ کر صحبت مصطفیٰ ہے، کیونکہ وہ حقیقت آشنا تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو نفس آشنا ہے، صرف ہمیں صرف اپنا پتا ہے، میں کا، ہمیں نہ قرآن کا پتا ہے، نہ ہمیں ایمان کا پتا ہے، نہ رحمان کو ہم نے ابھی تک جانا، مانا اور پہچانا ہے۔ اس لیے ہم صرف نفس آشنا ہے یا دنیا آشنا، دنیا کو جانتے ہیں، دنیا بڑی ترقی کر گئی، دنیا بڑی آگے نکل گئی، میں پیچھے رہ گیا، یہ فکریں ہمیں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی، وفا کی، رضا کی فکر ہی نہیں، کیونکہ امتی نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے، امتی ہوتے تو فکر ہوتی، آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ادائے مصطفیٰ کی فکر ہوتی، ہمیں ہر وقت وفائے مصطفیٰ کی فکر ہوتی۔ ہم کہتے ہیں میری جان چلی جائے پر میں نے وفائے مصطفیٰ سے پیچھے نہیں ہٹنا، میرا دنیا کا نقصان ہوتا ہو، میں نے فنائے مصطفیٰ کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ ہم نے تو لیا ہی نہیں، ہم نے تو یہ راستہ لیا ہی نہیں، اس لیے ہمیں دنیا کی فکریں ہوتی ہیں، دنیا کی ساری ہمیں کہتے ہیں نا خواہشیں ہوتی ہیں، ہمیں در مصطفیٰ کی خواہش ہی نہیں ہے۔ یہی تو دکھ کی بات ہے کہ نہ اللہ سے سودا کیا، نہ اللہ سے سودا کیا، جو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے نہ ہم منگتے بنے، نہ امتی بنے، رسول اللہ کے در کے نہ امتی بنے، نہ اللہ کے در کے متقی بنے، پتہ نہیں ہم کیا بنے۔ اگر ہم اللہ سے سودا کرتے تو متقی بن جاتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ادا، وفا، فنا، رضا والے ہوتے تو امتی بن جاتے، نہ ہم امتی بنے نہ متقی بنے، بیچ میں کچھ بن گئے، بس نمازی بن گئے۔ ایسی نمازیں پھر نمازیں بھی ایسی کہ بس بے حشیت، بے حضوری، بے کیفیت۔ تو جو نماز بے حشیت ہو، بے حضوری ہو، پھر وہ نماز بے اجر اور بے اثر ہوتی ہے، جو کہ آج ہماری عبادتوں کا یہی حال۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے کہ صحبت پہلی شرط ہے، نسبت پہلی شرط ہے، محبت اور اطاعت مصطفیٰ پہلی شرط ہے۔ ہمیں امتی بنیں گے تو پھر ہم متقی بنیں گے، اس لیے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے حاضر ہوتے تھے، مطیع رسول بننے کے لیے، مرید رسول بننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی پیروی کرنے کے لیے، فیضان مصطفیٰ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نور کی خیرات لینے آتے تھے۔ کون سے نور کی؟ چہرہ انور کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا نور، بیان کا نور، ذات کا نور، محبت کا نور، صحبت کا نور، شفقت کا نور، اطاعت کا نور، قربت کا نور، اخلاق کا نور، طہارت کا نور، رحمت کا نور، رفاقت کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا نور، اخلاق کا نور، ادا کا نور، کردار کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا نور،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکینہ کا نور، ہدایت کا نور، قربت کا نور، معرفت کا نور، خشیت کا نور، تزکیہ کا نور، تقوی کا نور. جب وہ یہ نور لیتے تھے نا تو وہ امتی بن جاتے تھے، صحابی بن جاتے تھے، صحابی بن جاتے تھے، امتی بن جاتے تھے. لیکن ہم نے یہ نور نہیں لیے نا، تو اس لیے ہم پھر باغی بن جاتے ہیں، اور جو باغیوں سے بھی آگے ہوتے ہیں وہ وہابی بن جاتے ہیں، گستاخ رسول. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم باغی بن جاتے ہیں اور وہابی بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور ہے ان سے بہت دور ہے. اس لیے پھر ہمارے اوپر آتے شیطان کے فطور ہیں. کسی کو شیطان وہابی بنا دیتا ہے، گستاخ رسول. کسی کو شیطان باغی بنا دیتا ہے، ہمارے جیسے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. باغی تو ہیں ہم، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ پیروی تو ہم نہیں کرتے. پیروی کرتے ہوتے تو ہم لا الہ لا کہہ کے نفس کو، شیطان کو، دنیا کو، ہم الا اللہ پہ کھڑے ہوتے. جو بھی کام کریں للہ کرتے، جہاں بھی جاتے باللہ بیٹھتے، جہاں بھی نکلتے ہم اللہ نکلتے. ہمارا دل ہر وقت توکل اللہ ہوتا، ہماری سوچ اور نظر ہمیشہ رضی اللہ ہوتی. نہ ہم ڈولتے، نہ ہم بہکتے، نہ ہم دنیا میں رلتے، نہ ہم گرتے. لیکن چونکہ ہم الا اللہ پہ پہنچے ہی نہیں ہیں، لا کا سفر شروع کیا ہی نہیں، چھوڑا ہی نہیں نفس، شیطان اور دنیا کو، بلکہ نفس، شیطان اور دنیا کے پیچھے ہی ہم رول رہے ہیں ابھی تک. اس لیے الا اللہ تک پہنچے ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ کے در سے نور لیے ہی نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو احادیث ہے نا، یہ تو صحابہ کے لیے ہے. وہ جو ان کے در کے منگتے ہوتے تھے، جو ان کے جان نثار ہوتے تھے، جو ان کے وفادار ہوتے تھے، جو ان کے تابع دار ہوتے تھے. ہم مجھے تو شرم آتی ہے حدیث پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے. یعنی کہ وہ تو محمد رسول اللہ والے ہوتے تھے قدم بقدم. ان کی تو نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹ جائے تو وہ تو بے چین ہو جاتے تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے پیچھے، اخلاق کے پیچھے، زبان کے پیچھے، جہاد کے پیچھے، جلوے کے پیچھے وہ تو مجنون ہوتے تھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو لے کے جیتے تھے، مرتے بھی ان پہ تھے، جیتے بھی ان کے لیے تھے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیوانگی دیکھتے تھے، ان کی عاشقی دیکھتے تھے، ان کی جان نثاری دیکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جس حال میں ہو، ایک دفعہ تم کلمے کے راستے پر جو چل رہے ہو، یہ کلمہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اس درجے پہ وہ لے جائے گا. ہمارے جس سے لوگ، میں تو حیران ہوتی ہوں، لوگ حدیث پڑھ کے ایسے ہی چھلانگے لگانے لگ جاتے ہیں. بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ کلمہ اعمال نامے میں اتنا بھاری ہو جائے گا، تم نے پڑھ لیا تم جنت چلے جاؤ گے. اس حال میں اللہ تیری شان. میں تو حیران ہوتی ہوں وہ کون سے عالم ہے جو یہ باتیں پڑھاتے ہیں کہ تم جس بھی حال میں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا تم جنتی. یہ نہیں بتاتے کہ کلمے کا کوئی درجہ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مجاہدہ ہے، کوئی مرتبہ ہے جہاں پر یہ کلمہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. ہم نے سمجھا ہم گڑوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، شیطان کے جکڑے ہوئے لوگ، نفس کے پکڑے ہوئے لوگ، دنیا میں پڑے ہوئے گرے ہوئے لوگ، ہمیں جس بھی طرح گڑے میں بیٹھے ہوئے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تو جنتی. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے بہت بڑا. جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پہلے یہ تو دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کن کے لیے ہے. وہ صحابی، وہ امتی،
وہ جان نثاری کرنے والے، وہ پیروی کرنے والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نہ کہتے ہیں نہ کیا، نہ راستہ لیا، نہ مجاہدہ کیا، نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، نہ اسوہ حسنہ میں زندگی گزاری، ہم بس بیٹھے بیٹھے۔ کیا بات ہے! اس سے اندازہ کریں کہ شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے ہمارے اوپر، کہ بغیر امتی، بغیر متقی بنے تو ہو گیا جنتی، اور ہمیں اس کا کوئی بھی فہم نہیں ہے، کیونکہ نہ کوئی ہمیں گہرائی سے سمجھاتا ہے، نہ ہمیں کوئی حقیقت بتاتا ہے، نہ حقیقت تک کوئی ہمیں پہنچاتا ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے اوپر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سارے درجے میرے پاس ہیں، حالانکہ نہ ہم نے ان کی طرف جانے کا راستہ لیا، نہ سمت لی، نہ مجاہدہ کیا، نہ راہبر لیا، تو کیسے ہم پھر امتی اور متقی ہو سکتے ہیں؟ جب امتی اور متقی ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں ہم کیسے نمازی، قاری، حاجی اور صحیح ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم جنتی ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہی تھی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے، جیسے صحابہ کرام دیکھیں، آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں جو آ جاتا ہے نا، جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ لا والا ہے، اس نے لا کہہ دیا، وہ لا کہہ کر آیا ہے۔ کس کو؟ نفس کو، شیطان کو اور دنیا کو لا کہہ کر وہ آتا تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جو آتا تھا نا، وہ لا کہہ کر آتا تھا۔ ہم لا کہہ کے نہیں آتے، ہم لا کو لے کر آتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں۔ ہم نفس اور شیطان کو لا، خواہشوں کو اور دنیا کو لا کہہ کے نہیں آتے، ہم ان کو لے کر ساتھ اور من بھر کے آتے ہیں۔ دنیا سے دل بھرا ہوا ہے، دنیا سے دل کہتے ہیں نا ترس رہا ہے، مجھے وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ نہ ہوا، یہ کیوں نہ ملا۔ ہم تو دنیا کے ترسے ہوئے اور تڑپائے ہوئے اور دنیا کے رولے ہوئے لوگ دنیا کو ہی لے کے آتے ہیں، شیطان کو ہی لے کے آتے ہیں، نفس کو لے کر آتے ہیں، اور آ کر جب دین کی کوئی بات سنتے ہیں اس کے الٹے معنی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اول تو سنتے ہی نہیں، کیونکہ شیطان نے کان بھی بند کیے ہوئے ہیں، دل بھی اندھا کیا ہوا۔ جب تک یہ شیطان ہمارے کانوں کے اندر اور دل کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں آ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم لا کہہ کے چھوڑ کے آتے نہیں، ہم نے تو زبانی کلمہ پڑھا ہوا نا، ہم نے قولی، فعلی، عملی اور مجاہدے کا کلمہ تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا تھا، جو امتی صحابی بن جاتا تھا، وہ آگے پھر کیا کہتا تھا؟ آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ۔ اور ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں استغفر اللہ جو یا پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یا نہیں کہنا، یا صرف اللہ ہے، جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں استغفر اللہ، کہ رسول کو بشر کہو، کہ رسول کو انسان کہو، رسول کو عام کہو، کہ رسول کو حاض کہو، ہیں وہ جو جہاں پہ پیروی کرنی تھی وہاں لڑ رہے ہیں، اور جہاں لڑنا چاہیے تھا اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ، اس کو پال رہے ہیں، اس کے ساتھ پل رہے ہیں۔ ہم نے تو الٹ حال کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تو صحابی دیکھیں حاضر ہو کے، جب حاضر ہوتا ہے تو وہ تو باہر چھوڑ کے آتے تھے نفس، شیطان اور خواہشات اور دنیا کو۔ ہم نے تو پہلے قدم پہ یہ ہی نہیں کیا۔ ہمارا تو آنے کا بھی کہتے ہیں نا، جب آئے تو اندھا دل لے کر آئے۔ وہ آتے تھے دل اپنا جگانے کے لیے، دل کو در مصطفیٰ سے ملانے کے لیے۔ اس لیے آ کے کہتے تھے، کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو سپرد کر دیتے تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کس لیے؟ مجھے آپ بنا دیجئے امتی، مجھے بنا دیجئے متقی، مجھے بنا دیجئے کیا؟ محمد رسول اللہ، مجھے مطیع بنا لیجئے، مجھے فرما بردار بنا لیجئے۔ وہ جو آنے والا ہوتا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ یا رسول اللہ اب جو میں آ گیا ہوں نا، اب میرے حاکم آپ ہیں، میرے مختار آپ ہیں، میرے مالک آپ ہیں، میرے سردار آپ ہیں، میرے دلبر آپ ہیں، میرے دلدار آپ ہیں، میرے رہنما آپ ہیں، میرے ضامن آپ ہیں، میری بخشش کا وسیلہ آپ ہیں، میرے اعمال کا وزن
میرے تقوی اور طہارت کا وسیلہ آپ ہیں. آپ سمجھ رہے؟ وہ تو اس طرح آتے تھے. ہم کس طرح آتے ہیں؟ ہم صرف دیکھ کر پڑھ کر محمد رسول اللہ چلے جاتے ہیں، اسوہ حسنہ کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیں، ہم دل سے مانتے ہیں میری زندگی کے سربراہ، میرے سرپرست، میرے حاکم، میرے حاکم، میرے مختار، میرے دلبر، میرے رہبر، میرے مرشد رسول اللہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے آنا بارگاہ مصطفیٰ میں کہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا. اب جیسے آپ چاہیں مجھے ڈھال دیں رسول اللہ. یہاں پہ دیکھیں اسی طرح وہ رومی جامی وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے. جامی رضی اللہ عنہ آ کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں بسمل ہوں، تڑپنے والا. اب آپ جیسے مجھے چاہے تڑپا دیں، جیسا مجھے چاہے بنا دیں، جو آپ کو پسند ہے عطا فرما دیں. اگر میں آپ کو پسند نہیں تو مجھے اپنی پسند کا بنا لیں. وہ آ کے کہتے ہوتے تھے، دیکھیں یہاں پر وہ بات لاگو ہوتی ہے. وہ آ کے کہتے ہوتے تھے کہ وہ جو مطلب بڑی اعلیٰ، وہ تو اعلیٰ باتیں ہیں نا، کہ میرا کوئی اپنے علم پہ بھروسہ نہیں ہے، میرا کوئی اپنی صلاحیت قابلیت پہ بھروسہ نہیں ہے یا رسول اللہ. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں امی ہوں، آپ کے در کا منگتا ہوں. یہ تو انتہا کی عاشقی اور انتہا کی قربت اور محبت میں آ کے وہ تڑپ کے کہتے تھے مجھے کچھ نہیں پتا یا رسول اللہ، میں آ گیا ہوں، آپ جیسے آپ چاہیں مجھے بنا دیں، جیسے چاہیں مجھے ڈھال لیں، جو آپ کو پسند ہے مجھے وہ عطا فرما دیں. یہاں آ کے وہ کہتے تھے ہمیں اپنے علم کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی نگاہ کی ضرورت ہے. یہ وہ مرتبہ ہے جہاں آ کے وہ کہا کرتے تھے نہ علمہ وچ پھسا مینوں کوئی یار دی گل سنا مینوں. وہ کہتے ہوتے تھے. ہمارے یہاں جہاں لوگ اٹھ کے کہتے ہیں یہ بات، اللہ معاف کرے، الف کی بے پتہ نہیں ہوتی، کہہ رہے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں تو پتہ نہ بھی کرو تو چنگا. تو یہ رونا آتا ہے مجھے حالت دیکھ دیکھ کے. پہلے پتہ تو کرو یہ بات کہاں کہی گئی تھی. تمہیں بیٹھے بٹھائے سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا. تو جو آنے والا ہوتا تھا، دیکھیں وہ صحابہ کرام جنہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے تھے نا، وہ اپنی علم، اپنی سوچ، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی خواہش سب باہر چھوڑ کے آتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں یا رسول اللہ، ہم لا علم ہے. اب آپ پڑھائیں، الف سے شروع کروائیں، جو آپ پڑھائیں گے ہم پڑھتے جائیں گے، جو آپ ہمیں بنائیں گے ہم بنتے جائیں گے. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم بننا چاہتے ہیں کیا؟ محمد رسول اللہ. ہمیں اپنا کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. میری ہر چیز، میں اپنی ہر چیز فنا کر کے آیا ہوں. میں کس لیے؟ کیونکہ میں فنائے رسول ہونا چاہتا ہوں، میں ادائے رسول، میں وفائے رسول، میں اسوہ حسنہ مصطفیٰ رسول، میں مصطفیٰ میں ڈلنا چاہتا ہوں. میں کچھ نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو آپ مجھے اب بنائیں گے، جو سنائیں گے، جو پڑھائیں گے، جو دکھائیں گے، جہاں چلائیں گے. میں اب وہ ہوں کیونکہ میں اب بننا چاہتا ہوں کیا؟ محمد رسول اللہ والا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے. پہلے تو آنے کے ادب سیکھو، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، پھر بیٹھنے کے ادب سیکھو، پھر ساتھ چلنے صحبت کے ادب سیکھو، پھر فیض لینے کے ادب سیکھو، محبت اور مطیع ہو کے بیٹھو. پھر کوئی فیض ملتا ہے، پھر بندہ امتی بنتا ہے، پھر یہ حدیث مبارکہ لاگو ہوتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ. میں یہ گواہی دوں یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ. آپ سے تربیت پا کر، آپ سے تقوی طہارت لے کر، آپ سے تزکیہ لے کر، آپ سے
ہدایت لے کر، آپ سے صراط المستقیم لے کر، آپ کی صحبت لے کر، آپ کی رحمت لے کر، آپ کی اطاعت لے کر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں خود کو چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر میں کیا کہتا ہوں؟ وَأَنَّكَ رسول اللہ، آپ رسول ہیں، اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا تابع دار ہوں۔ یہ کہہ کے پھر وہ امتی بنتے تھے، صحابی بنتے تھے، پھر متقی بنتے تھے، پھر جا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی معیت میں نمازی بھی بنتے تھے، قاری بھی بنتے تھے، پھر جہادی بنتے تھے، پھر غازی بنتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بعد میں بنتے تھے۔ ہم نے تو ساری ترتیب الٹ پلٹ کی ہوئی، اور ہم اپنے مالک بھی خود ہیں، اپنے مختار بھی خود ہیں، اپنے حاکم بھی خود ہیں، اپنے آپ کو درجے مرتبے خود ہی دیے ہوئے۔ پتہ نہیں ہم نے تو کیا حشر کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہیں پہ اب ہم بات کو روکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پہلے اس درجے پر پہنچو تاکہ ہم اس گواہی کے قابل بنے، اس گواہی کے قابل بنے، امتی بنے، متقی بنے، اس گواہی کے قابل بنے، پھر آگے جا کے بات چلے گی کہ کیا نمازی اور پھر حاجی اور قاری بنے، وہ بعد کی بات۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن کی سمجھائی ہوئی ترتیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت میں چلنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں متقی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں امتی بن جائیں، تاکہ ہم اس کلمے کی گواہی کے قابل بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں رحمت اور بخشش کے قابل ہو جائیں۔ آمین۔